ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات. سامعین محترم، آپ کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کرنے کو شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے امام زمانہ کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک دشمن اہل بیت خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو اللہ پر، رسول پر اور اہل بیت علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے. کیونکہ اس آیت کے ذیل میں الا الذین آمنوا، بعض مفسرین نے کہا کہ اس آمنوا سے مراد انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، اور وہ شخص بھی ولی ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، یعنی مولا کائنات پر ایمان لانا. وعامل الصالحات، اور عمل صالح بجا لے کر آنا. عمل صالح کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے انسان جو ان واجبات کو انجام دے، یہ عمل صالح ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کا حق و صبر کی تلقین کرتے رہیں. وہ انسان بھی خسارے میں نہیں ہے. حق و صبر انشاءاللہ کل قرآن کریم سلسلے گفتگو کو جہاں تک پہنچایا تھا الا الذین آمنوا، اس ایمان سے مراد کیا ہے؟ تو عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں تیسرے کا تذکرہ نہیں کیا. آیت ولایت دیکھیں، تیسرا ولی کون ہے؟ نام ذکر نہیں کیا، صفات کو ذکر کیا. لیکن آتی اللہ وآتی الرسول وأولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. اب صاحبان امر سے مراد کون ہے؟ ذکر ہے ہی نہیں. اب کوئی روایت آئے ہمارے پاس جو اولو الامر کو ثابت کرے، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ صاحب امر وہی ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے کلمہ اطیعوا 2 دفعہ استعمال کیا ہے.
ایک اپنی ذات کے لیے اطیع اللہ، لیکن جب رسول کی باری ہے کہ وہ اطیع الرسول و اطیع اولی الامر نہیں کہا، کہ اطیع الرسول و اولی الامر، یعنی اولی الامر کا تعلق عطف ہو رہا ہے ذات پیغمبر رسول پر۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اولی الامر کو ثابت کرنے کے لیے اتنا سوچ لینا کیا کہ اولی الامر کا عطف جو ہے بعض گز جو ہے رسول پر ہو رہی ہے۔ اب جب رسول پر ہو رہی ہے تو رسول کیا ہے؟ معصوم۔ اولی الامر کون ہوگا؟ معصوم ہوگا۔ یعنی تھوڑا سا سوچ لیجئے گا، کسی کو اولی الامر ثابت کرنے کے لیے پہلے یہ سوچیے گا کہ اولی الامر کا عطف جو ہے پروردگار عالم نے جو ہے رسول کی ذات پر کیا ہے، رسول ہے معصوم، تو اب جو اولی الامر ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ معصوم ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، تیسرے کا نام پروردگار عالم نے ذکر نہیں کیا، اس لیے اب روایات جا کر دیکھیں کہ روایات کہتے ہیں اولی الامر سے مراد جو ہے وہ کون ہے؟ مولا کائنات اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یا تو ہمارے پاس کوئی آیت ہو کہ جو آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہو، جیسے واضح الفاظ میں ہم نے کل بیان کیا تھا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ نور پر ایمان لاؤ۔ اس نور سے مراد کیا تھا؟ سورہ نور نے کہا نور علی نور، کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے۔ تو اب کسی بھی آیت کی تعویل کے لیے یا تو ہمارا پشتوانہ، ہمارے پاس جو دلیل ہے، یا وہ قرآن کی آیت ہو یا پیغمبر کا قول ہو یا ائمہ طاہرین کا قول ہمارے پاس ہو۔ اگر یہ پشتوانہ ہمارے پاس ہے تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ورنہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کل آیت بھی پڑھی تھی، رسول کے بارے میں بھی بیان کیا تھا کہ ایک شخص آیا تھا، وہ حبل اللہ کا معنی پوچھا تھا کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، اسی طریقے سے ائمہ کے اقوال کو علماء نے بیان کیا اور واضح الفاظ میں، اور جب تک قرآن کی آیت کی تعویل نہیں کی جائے گی تو اس وقت تک، صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد، جب تک آیت کی تعویل نہیں کریں گے تو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کس طریقے سے؟ توجہ کیجیے گا، شاید آپ کا سنا سنایا واقعہ ہو، 1968 کا واقعہ ہے۔ اس زمانے کے مجتہد کا نام ہے آیت اللہ حکیم۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا 1968 میں، توجہ میری طرف رکھیے گا، 1968 میں حج کے لیے گیا۔ اب جب میں حج کے لیے گیا تو میں نے آخری زیارت کی باب الہوائی کی، امام موسیٰ کاظم کی۔ صلوات پڑھیں مل کر۔ آخری زیارت کی، کیونکہ بغداد سے میری فلائٹ تھی تو میری آخری زیارت تھی باب الہوائی۔ میں نے زیارت کی اور میں حج پہ چلا گیا۔ اب جب میں حج پر گیا تو وہاں کا بادشاہ تھا شاہ فیصل، اس زمانے میں شاہ فیصل بادشاہ تھا۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے۔ شاہ فیصل بادشاہ تھا اس زمانے کا۔ جب آیت اللہ حکیم وہاں پر پہنچے تو شاہ فیصل نے جو ہے ایک دعوت کی کہ اپنے بھی مفتیوں کو بلایا، بڑے بڑے جو مفتی آئے ہوئے تھے دوسری جگہوں سے، اور جو امام کعبہ تھے ان کو بھی بلایا، اور اس کو یہ علم ہوا تھا کہ شیعوں کے مرجع تقلید آیت اللہ حکیم بھی تشریف لے کر آئے، تو ان کو بھی دعوت۔ آیت اللہ حکیم کے پاس جب گئے کہ جی آپ کو دعوت ہے آپ آئیے، تو آیت اللہ حکیم نے کہا کہ دیکھو اچھا نہیں ہے، ماحول خراب ہوگا، کوئی بات ہوگی تو پھر بات سے بات نکلے گی، اس لیے مجھے چھوڑ دو، میں نہیں آتا۔ بہرحال شاہ فیصل نے کہا نہیں، میں نے اپنے علماء کو سمجھا دیا ہے، کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ آیت اللہ حکیم نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں کیجیے گا، میں دعوت کھاؤں گا، ملاقات ہوگی، سب کو دیکھ لیں گے ایک دوسرے کو، السلام، ہم آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس نے یقین کروایا آگئے حکیم کو۔ بہرحال دعوت پر پہنچ گئے۔ اب جب دعوت پر پہنچ گئے تو تعارف ہونا شروع ہوا، یہ امام کعبہ ہے جو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ملک ہیں، یہ فلاں ملک سے آئے، یہ فلاں ملک سے آئے۔ آتے آتے تعارف ہوتا ہوتا آیت اللہ حکیم کا ہے کہ
شیعوں کے مرجع تقلید آیت اللہ حکیم بھی جو ہے یہاں پر تشریف فرما ہے۔ جیسے ہی یہ کہا، تعارف کروایا کہ آیت اللہ حکیم بھی آئے ہیں، تو جو ان کا مفتی تھا بڑا نابینا تھا، اس نے کہا کیا کافر کو بھی بلایا ہے؟ توجہ کیجئے گا، کیا کافر کو بھی بلایا ہے؟ تو ایک مرتبہ آیت اللہ حکیم نے شاہ فیصل کو دیکھا۔ شاہ فیصل نے کہا کہ قبلہ رہنے دیں، رفع دفع کریں۔ آیت اللہ حکیم نے کہا دیکھو میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی بات نہیں ہوگی، تم نے کہا تھا نہیں ہوگی۔ اب اس نے ہم پر الزام لگایا ہے کہ شیعہ کافر ہیں، کہ ہم کافر ہیں، تو اب یہ مجھے بتائے اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ شیعہ کافر ہیں؟ تو ایک مرتبہ اس مفتی نے کہا کیونکہ شیعہ قرآن کی تعویل کرتے ہیں اس لیے کافر ہیں۔ آیت اللہ حکیم نے کہا بس، کہا دیکھیں عالم کا کمال یہ ہوتا ہے موقع محل دیکھ کر گفتگو کرتا ہے۔ اس نے کہا، آگے حکیم نے کہا بس یہی بات ہے کہ تعویل کرتے ہیں؟ کہا بس یہی وجہ ہے کہ آپ شیعہ کا تعویل کرتے اس لیے کافر ہے۔ آیت اللہ حکیم نے کہا اچھا ایسا ہے کہ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ تم کر دو۔ آیت میں پڑھوں گا، ترجمہ تم کرو۔ وہ خوش ہو گیا کہ بھئی عربی زبان میری ہے، میں جانتا ہوں، آیت کا ترجمہ کرنا کیا مشکل ہے، تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آیت اللہ حکیم نے کہا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ تم نے کرنا ہے۔ کہنے گا آغا جی آپ آیت پڑھیں، ترجمہ میں کرتا ہوں۔ آیت اللہ حکیم نے پورے قرآن میں سے آیت کا انتخاب کیا، من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ وہ تھا نابینا، آگے حکیم نے جو آیت پڑھی وہ کیا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ میں نے آیت پڑھی، آپ کو کچھ نہیں ہوا، لگ رہا تھا کہ ترجمہ نہیں آیا۔ توجہ کیجئے گا، جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اب ترجمہ کرے یا نہ کرے، پھنس گیا کہ کیا ترجمہ کروں، خاموش۔ ترجمہ اس نے نہیں کیا، کیونکہ ہمارا عقیدہ جو ہے، ہمیں جو اہل بیت علیہ السلام نے درس دیا ہے، اگر انسان کو کوئی یہاں پر عیب ہے یا نقص اس کے اندر پایا جاتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ یا جس طریقے سے روایت میں ملتا ہے، ایک شخص مریض ہے، بخار ہو گیا، اس کو نماز شب پڑھنے کا عادی ہے، لیکن بخار کی وجہ سے، تڑپ اور پریشانی کی وجہ سے نماز شب پر نہیں اٹھا، کیونکہ عادی تھا نماز شب پڑھنے کا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں نماز شب کا ثواب لکھ دو، کیونکہ مریض ہے اس لیے۔ یعنی کوئی عیب ہو، کچھ نقص پایا جائے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ قیامت میں دگنا دے گا۔ ہمارے ہاں تو یہ عقیدہ ہے، ان کے ہاں نہیں ہے۔ اب خاموش ہو گئے، آگے کا ترجمہ کرو، ترجمہ نہیں کر رہا۔ اب اس نے دوسری جگہ کا سہارا لیا، نہیں اصل میں شیعہ اس لیے کافر نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، شیعہ اس لیے کافر نہیں ہے، شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ جالی کو چومتے ہیں، جالی کو چومتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آیت اللہ حکیم کہتے ہیں کیونکہ میں آخری زیارت باب الحوائج کر کے آیا تھا، اپنا رشتہ قلبی باب الحوائج سے جوڑا، اور میں نے کہا باب الحوائج ہے، امام موسیٰ کاظم باب الحوائج ہے، میری مشکل کو آسان کیجئے۔ اگر میں اس کے سامنے آیت پڑھتا ہوں تو مجھے پتا ہی آیت کو نہیں مانے گا، اگر میں اس کے سامنے روایت کو پڑھتا ہوں تو روایت نہیں مانے گا۔ کوئی ایسا وسیلہ بنائیے مولا کہ آج میں اس کو خاموش کرا دوں اور شیعت کی جیت ہو جائے۔ کہتے ابھی میں امام موسیٰ کاظم سے اپنا رشتہ قلبی جوڑا ہوا تھا، اتنے میں آواز آئی کہ شاہ فیصل کے لیے ہدیے میں قرآن لایا جا رہا ہے۔ شاہ فیصل کے پاس قرآن لایا گیا، جب شاہ فیصل کے پاس قرآن لایا گیا وہ سونے کے جزدان میں لپٹا ہوا تھا، سونے کے جزدان میں لپٹا ہوا تھا۔ شاہ فیصل کو قرآن دیا، جیسے ہی شاہ فیصل کو قرآن دیا، ایک مرتبہ شاہ فیصل نے چوما، جیسے ہی چوما آیت اللہ حکیم نے کہا شرک بدعت، شرک
بدعت. تو شاہ فیصل نے کہا قبلہ اس میں شرک کہاں ہے, اس میں بدعت کہاں ہے؟ کہا کس کو چوما؟ کہا قرآن کو شاہ فیصل نے. تو آیت اللہ حکیم نے کہا یہ قرآن کہاں ہے؟ قرآن کے اوپر ہے جزدان, آپ نے جزدان کو چوما ہے, قرآن کو نہیں چوما. تو شاہ فیصل نے کہا قبلہ میری نیت یہی تھی کہ میں جزدان کو نہیں قرآن کو چوم رہا ہوں. تو آیت اللہ حکیم نے کہا ہماری بھی نیت یہی ہوتی ہے, ہم جالیوں کو نہیں, جو جالی کے اندر ہوتا ہے اس کو چومتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد آل محمد, بلند تر صلوات. آقا جی جیت گئے, اس لیے کہہ رہے شیعوں کو چھیڑو مت. اگر شیعہ کو چھیڑو تو پھر جواب بھی سنو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم سارا سال پڑھاؤ, ہم اپنے بچے کو 2.25 مہینے پڑھائیں گے. آجا مقابلہ کر لو, ہمارے بچے سے بھی مقابلہ نہ کرنا. عزیزان گرامی یہی وجہ ہے اللہ آغا کراتی یہ کہتے ہیں کہ میں گیا زیارت کے لیے بقی, اور جب بقی کے لیے گیا تو آئمہ کی وہاں پہ قبریں ہیں, اور اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بقی کی زیارت نصیب کرے. آپ جائیں گے دیکھیں گے شرطیں وہاں پر کھڑے ہیں کہ جہاں پہ آئمہ کی قبریں ہیں, یا بی بی ام البنین کی قبر ہے, وہاں پہ شرطیں کھڑے ہیں, زیارت نہیں کرنے دیتے. حتیٰ کہ آپ ہاتھ اٹھائیے تو ہاتھ بھی جو ہے نیچے کروا دیتے ہیں. باقی پورے بقی میں آپ چلے جائیے کچھ نہیں کہتے وہ. جب ان سے پوچھیں یہاں کیا ہے, کہا کچھ نہیں. یہاں پہ کیا ہے, کہا کچھ نہیں ہے. بھئی کچھ نہیں ہے تو ہٹ جاؤ, بھئی کچھ نہیں ہے تو ہٹ جاؤ. یہ تمہارا کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ ہے. بہت کچھ ہے, بہت کچھ. آگے کراتی کہتے میں گیا اور میں کچھ دعا مانگ رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی آیت اللہ کراتی کو جانتا نہیں تھا, شاید ماسٹر آدمی ہے. آگے کراتی خدا نے تجھے عمر عطا کرے, تفسیر نور انہوں نے لکھی ہے, ایدین کریں 10 جلدوں میں. آگے کراتی بارہ دعا مانگتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں سنتے, یہ نہیں سنتے ہیں, کیوں تم فضول میں جب گفتگو کر رہے ہو, مانگ رہے ہو, اور یہ وہ نہیں سنتے یہ لوگ. آگے نے کچھ جواب نہیں دیا. اس کو غصہ آیا. اس نے کہا کہ دیکھو تم ان سے مانگ رہے ہو نا کہ میں رومال پھینک رہا ہوں, ان سے کہو کہ اٹھا کر دیں. یہ سنتے ہیں تو اٹھا کر دیں, ان سے کہو. آگے کراتی بھی حضور جوابی رکھتے تھے. انہوں نے پین نکالا اور زمین پر پھینک دیا. کہ خدا سنتا ہے یا نہیں؟ کہ سنتا ہے. اور خدا سے کو پین اٹھا کر دے. صلوات پڑھیں نا مل کر, محمد و آل محمد. حلی جواب نہیں چلتا, بعض جگہ پر نغزی جواب چلتا ہے. یہ نغزی جواب دیا آقا نے. تم آئمہ کے لیے کہہ رہے ہو, میں خدا کے لیے کہہ رہا ہوں. خدا بھی تو سنتا ہے نا, ہر ایک کا عقیدہ ہے. خدا سمیع بصیر ہے. جب سمیع بصیر ہے, سنتا ہے تو کہہ دو خدا سے کہ مجھے جو پانی اٹھا کر دے دے. خاموش ہو گیا. تو اس لیے کہتے ہیں علی والوں کو چھیڑو مت. تو عزیزان گرامی بہرحال جب تک تعویل نہیں کی جائے گی قرآن کی, اس وقت تک آپ کو آیت کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اب یہی آیت جو آگے حکیم نے پڑھی, جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہے. تو ایک مرتبہ اس کے بعد شاہ فیصل نے کہا قبلہ اس نے تو ترجمہ نہیں کہ کم از کم آپ ہی بتا دیں کہ اس کا ترجمہ ہوگا کیا. آیت اللہ حکیم نے کہا کہ ائمہ طاہرین کی روایت سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے, جو اس دنیا میں ولایت علی کا اندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا معشور ہوگا. جس نے ادھر ولایت علی کو قبول نہیں کیا وہ نابینا اٹھے گا قیامت کے دن. آگے نے کہا یہ روایت ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے اخذ کیا ہے, جا کر اب دیکھ لو روایت موجود ہے. تو عزیزان گرامی بس آیت کے لیے تعویل کے لیے, آیت کی تعویل کے لیے جو ہے پشتوانہ یا قرآن کی آیت ہو یا روایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہو تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. کل کی گفتگو یہاں تک پہنچ گئی تھی. صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی موبائلہ پر پڑھیں. میں نے موبائلہ پورا نہیں پڑھنا, بہت آپ لوگوں نے سن رکھا ہے, اور انشاءاللہ جو میں نے کہا تھا آپ لوگوں نے ترجمہ بھی دیکھا ہوگا. آیت مباہلہ روایت ہو
آیت ہو یا قرینے مقابل سے معنی کیا جائے گا کسی کلمے کا. مباہلہ میں کیا ہے توجہ کیجیے گا, تھوڑی علمی گفتگو ہے, دلیل بہت آسانی دوں گا, کوشش کروں گا سمجھانے کی میں, اور انشاءاللہ جب آپ اٹھیں گے تو ولایت اہل بیت اور جناب سیدہ کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہوگا. ماشاءاللہ. فقل, توجہ میری طرف رکھیے گا, ماشاءاللہ. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اے حبیب ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تم اپنی, جو ترجمہ کیا گیا, عورتیں لاؤ, مشہور ترجمہ, تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. تم اپنے نفوس لاؤ, ہم اپنی نفس لاتے ہیں. یہ ترجمہ عموماً آپ کو یہی ترجمہ ملے گا. عزیزان کرام دیکھیے, نساء کہتے ہیں عورت کو, لیکن کلمہ نساء ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو بیوی پر بھی صادق آتا ہے. بیوی کو بھی کہتے ہیں نساء, بہن کو بھی کہتے ہیں نساء, خود عورت ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں نساء, بھائی کے ساتھ بہن ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں نساء, بیٹے کے ساتھ بیٹی ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں نساء. توجہ کیجیے گا. پس نساء بیٹی, نساء بہن, نساء بیوی, نساء عورت. اب کہاں پر نساء کا ترجمہ بیوی کیا جائے, کہاں پہ نساء کا ترجمہ عورت کیا جائے, کہاں پر نساء کا ترجمہ بہن کیا جائے, کہاں پہ نساء کا ترجمہ بیٹی کیا جائے. انشاءاللہ بات واضح ہو رہی ہے, آپ سن رہے ہیں غور سے تو میں سمجھ رہا ہوں بات واضح ہو رہی ہے. چاہے آپ بابا نہ کریں نہ بولیں, میں سمجھ رہا ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر کہہ رہا ہوں, نساء ایک ایسا کلمہ ہے جو بیوی پر بھی صادق آتا ہے, بہن پر بھی, بیٹی پر بھی, عورت پر بھی. لیکن کہاں پہ کیا معنی کیا جائے گا, تو اس کے مقابلے میں جو کلمہ استعمال ہوگا اس کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر میں ترجمہ عورت کروں, بیوی کروں, بہن کروں یا بیٹی کروں. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں مرد, وہاں بیٹھی ہیں خواتین, تو کیا کہا جائے گا, مرد, مقابلے میں کیا ہے, عورتیں. ٹھیک, میاں بیوی جا رہے ہیں تو کیا کہیں گے, میاں بیوی. یہ بیوی کا ترجمہ کہاں سے لے کر آئے, کیونکہ میاں ساتھ جا رہا ہے, اس کے مقابلے میں آیا ہے عورت جو جا رہی ہے. کیونکہ شوہر جا رہا ہے تو کہا جائے گا بیوی. بہن بھائی جا رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے, بہن بھائی. یہ بہن کا ترجمہ کہاں سے کیا عورت کا, کیونکہ بھائی ساتھ میں ہے. اس بھائی کی وجہ سے آپ نے ترجمہ کیا کیا, بہن, بیٹا, بیٹی. اس بیٹی کا ترجمہ آپ نے بیٹی کیوں کیا, کہا بیٹے کے ساتھ ہے بیٹی, تو بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے بیٹی. بات واضح ہو گئی. اب اس کی مثال میں دنیا بھی دے دوں تاکہ میری بات بچوں کے لیے جو ہے سمجھ میں آ جائے بچوں کو. دیکھیے, میں مریض ہوا, مجھے بخار ہوا, آپ لوگ جو ہے میری عیادت کے لیے آئے کہ چلے بھائی قبلہ کی عیادت کے لیے چلتے ہیں, بڑی کمزوری ہے قبلہ کو, کچھ فروٹ لے لیتے ہیں, سیب وغیرہ لے لیتے ہیں اور انار بھی لے لیتے ہیں. آپ نے انار بھی لے لیے, سیب بھی لے لیے, انگور بھی لے لیے, سب کچھ لے کر آ گئے میرے پاس. بخار تھا, انار بھی آ گئے. 15 رجب کو بچے باہر جو ہے پھول جڑیاں جلا رہے تھے, آپ کا بچہ آ گیا, کہا بابا مجھے انار چاہیے. تو کون سا انار دیں گے آپ, کھانے والا یا پھول جڑی والا؟ پھول جڑی والا انار آپ دیں گے. تو یہ انار ایک ہے. بخار ہو, انار سے مراد کیا ہو گئی, نہیں مجھے بخار میں کہو انار لے کر آئیے, تو کون سا انار لائیں گے, کھانے والا. 15 شعبان ہو, بچہ کہے انار چاہیے, تو کون سا انار, پھول جڑی والا. میری آنکھ میں درد ہو گیا, میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں ڈاکٹر
کے پاس. کون سے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا؟ آئس کے. آنکھ کا جو ڈاکٹر ہوگا یہ آنکھ میں درد ہونا اور ڈاکٹر کے پاس جانا یہ اس بات کا قرینہ ہے آنکھ میں درد ہونا کہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس آپ نہیں جا رہے, آئس کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. مجھے اٹیک ہو گیا ڈاکٹر کے پاس, تو کون سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے؟ ہارٹ کے. بس یہ جو ہارٹ کا درد مجھے ہوا ہے یہ قرینہ بن رہا ہے کہ ڈاکٹر سے اب جو مراد لی جائے گی وہ ہارٹ والا کوئی اور ڈاکٹر نہیں ہے. تو بس قرینے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا. اب نساء بھی اسی طریقے سے ہے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ مباہلہ میں کیا ہے؟ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. اب آئیے کچھ آیات پڑھ دوں تاکہ جب وہاں پہ ترجمہ واضح ہوگا تو یہاں پر بھی واضح ہو جائے گا اور یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ نساء کا ترجمہ کیا کریں. آیت نے کہا الرجال قوامون علی النساء, کہ رجال مرد حاکمیت رکھتے ہیں عورتوں پر. تو رجال استعمال ہوا مرد, تو نساء کا ترجمہ کیا ہوگا؟ عورت. ٹھیک, رجال عورت. دوسری جگہ ارشاد رب العزت ہوا وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا أَوْ نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. وراثت کی آیت ہے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً, اگر بھائی ہو, وَنِسَاءً, کیا ترجمہ کروں؟ بہن. کیونکہ بھائی آیا ہے اس کے مقابلے میں نساء آئی ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ بہن. اگر بھائی ہو اور بہن ہو تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ بھائی کو 2 حصے, بہن کو 1 حصہ. 2 لاکھ اگر بھائی کو مل رہے ہیں تو 1 لاکھ بہن کو ملے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں. نبی ہے شوہر یہاں پر, تو کیا ترجمہ کیا جائے گا نساء کا؟ بیویاں. اے نبی کی بیویوں, لستن, تم جو ہے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. جب عام عورتیں بغیر اجازت کے شوہر کے گھر سے نہیں نکل سکتی تو تم بھی نہیں نکل سکتی. سمجھ میں آ رہا؟ رجال, نساء کا ترجمہ کیا ہوا؟ عورت. اخوہ بھائی, نساء کا ترجمہ کیا ہوا؟ بہن. شوہر, نساء کا ترجمہ کیا ہوا؟ بیوی. اب آئیے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. یہ فرعون تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا ہے, ذبح کر دیتا ہے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, کیا ترجمہ کروں؟ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا ہے. بیٹا کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ بیٹیاں. تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے. يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا ہے, بیٹیوں کو چھوڑ دیتا ہے. جا کر چیک کر لیجئے گا قرآن میں جہاں پر یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم کا ترجمہ کیا, ابنا کے ساتھ کیا, نساء کا ترجمہ بیٹی. یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم, اس کے ساتھ ابنا کے ساتھ ترجمہ نساء کا کیا کیا؟ بیٹی. وہاں پر تم ترجمہ کر رہے ہو بیٹی, تو آیت مباہلہ میں کیا ترجمہ کرو گے؟ آیت مباہلہ میں نساء آ رہا ہے ابنا کے ساتھ. تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تم اپنی عورتیں, غلط ہے ترجمہ. تم اپنی بیٹیاں لاؤ, ہم اپنی بیٹی لاتے ہیں. احترام اذان میں صلوات پڑھیں مل کر. بات واضح ہو گئی. قرآن میں 2 جگہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم آیا ہے اور ایک جگہ ہے یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم. جا کر پڑھیے 3 جگہ پر یہ آیا ہے. ابنا کے ساتھ وہاں پر نساء آیا تو آپ نے ترجمہ فوراً کیا بیٹا اور بیٹی.
آیت مباہلہ میں کیا ہوا؟ جب آیت مباہلہ میں یہی چیز آ رہی ہے تم اپنے بیٹے لاؤ، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، یہاں پر بھی ابنا کے ساتھ نساء آ رہا ہے۔ جب ابنا کے ساتھ نساء آ رہا ہے تو وہاں پر 3 جگہوں پر آپ ترجمہ کر رہے ہیں بیٹا بیٹی، تو یہاں پہ کیا ہے؟ حق تو یہ بنتا ہے کہ یہاں پر بھی ترجمہ بیٹی ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں کیا بیٹی؟ اس لیے کہ عظمت فاطمہ سلام اللہ علیہا اجاگر ہو جائے گی۔ اس عظمت فاطمہ کو چھپانے کے لیے کیا کیا گیا؟ ترجمہ کیا کر دیا؟ عورتیں۔ تو عزیزان گرامی بالفرض آپ نے ترجمہ، ہمارے بھی مترجمین جو ہیں انہوں نے بھی ترجمہ عورتیں ہی کیا ہے، ہمارے مترجمین نے بھی جو ہے ترجمہ بیٹیاں نہیں کیا۔ شاید کوئی ایک آدھا آپ کو مل جائے، فارسی میں تو ہے، اردو کا مجھے نہیں پتا، جو میں نے 2-3 دیکھے ہیں انہوں نے سب نے جو عورتیں ترجمہ کیا، شاید کوئی مل جائے۔ تو عزیزان گرامی لیکن ٹھیک ہے کہ آپ عورتیں ترجمہ کر رہے ہیں، عورتوں میں تو عورتیں تھیں یا رسول کے زمانے میں نہیں تھیں؟ تھی۔ عملاً پیغمبر نے کیا کیا؟ کس کو لے کر گئے؟ ابنا کی جگہ حسن و حسین کو۔ کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کا قول ہے ساری رات تیاری ہوتی رہی کہ رسول ابنا کی جگہ ہمیں بھی لے کے جائیں گے، تو جب لے کر چلے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہمارے ابنا آنا ہے۔ کہا تو پھر ہم کہ تم ابنا آنا۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ ہم تمہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں، اب تم ابنا آنا۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ کہتے ہیں نا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہتے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ مجھ سے کہیے مولانا آپ نے کلمہ کب پڑھا؟ میری تو کوئی تاریخ جو ہے نہیں آپ کو لکھی بھی ملے گی کہ علی افضل نے فلاں سن میں کلمہ پڑھا تھا۔ ہاں اگر میں کافر ہوتا تو پڑھتا، پھر کلمہ پڑھتا تو سب ہو جاتا کہ فلاں تاریخ کو کلمہ پڑھا تھا۔ جس طریقے سے لیے ملتا ہے پاکستان کا کرکٹر تھا یوسف کھنہ غالباً، جب اس نے کلمہ پڑھا تو سب ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو یہ اسلام لے کر آیا، لیکن کسی اور کرکٹر کے لیے آپ کو نہیں ملتا کہ فلاں تاریخ کو اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو پتہ یہ چلتا جو پہلے کافر ہوتے ہیں بعد میں مسلمان ہوتے ہیں تو تاریخ لکھتی ہے کہ فلاں وقت پہ مسلمان ہوئے، اور جو شروع سے نسل ابراہیم میں سے تھے، سلوات پڑھیں نا مل کر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی توجہ کی عظمت فاطمہ کو کم کرنے کے لیے کیا کیا ترجمہ عورتیں، لیکن عملاً پیغمبر جو ہے اگر کسی کو لے کر گئے تو وہ ذات فاطمہ تنہا تھی، کسی اور بیٹی کو نہیں لے کر گئے۔ اگر آپ کے بقول 4 بیٹیاں تھیں تو کسی اور کو بھی لے کر جاتے، لیکن کسی اور کو لے کر نہیں گئے، ایک کو لے کر گئے تو اتنے سارے لوگ ابنا میں بھی موجود، نساء میں بھی موجود، انفسهم میں بھی موجود، لیکن نہیں لے گئے پیغمبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج لعنت کرنی ہے جھوٹوں پر، لعنت کرنی ہے جھوٹوں پر، تو جائے گا کون؟ کا سچے۔ اب سچوں کو تلاش کرو کون ہے، تو پیغمبر نے بتا دیا میں اپنی زندگی میں عملاً بتا رہا ہوں یہ 5 سچے ہیں، جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ، عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ، دست حیدر پہ ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ، اور صداقت کے میدان میں جا رہے ہیں 5 تن،
صداقت کے میدان میں جا رہے ہیں 5 تن، 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ۔ نعرہ حیدری، بارگاہ سیدۃ النساء العالمین بلند تر ہدیہ صلوات۔ اب عظمت فاطمہ کا اندازہ لگا لی، قبلہ نے شہر پڑھ دیا کہ آگے آگے پیغمبر، پیچھے کون؟ سیدہ، اس کے پیچھے کون؟ مولا کائنات۔ تو اب بھی سیدہ سمجھ میں نہیں آئی کسی کو؟ جو نبوت اور امامت کے سائے میں چلے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جہاں سے نبوت کا قدم اٹھتا تھا وہاں پہ عصمت کبریٰ کا قدم آتا تھا، جہاں سے عصمت کبریٰ کا قدم اٹھتا تھا وہاں پہ امامت کا قدم آتا تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ لوگوں کو سیدہ کے قدم کی بھی معرفت نہ ہو سکے۔ اب پہچانیے کہ سیدہ ہے، اب تھوڑا جاگ جائیے گا، اب سیدہ کی عظمت کو پہچانیے گا کہ سیدہ کی عظمت کیا ہے۔ الف سے ام ابی ہاں ہے فاطمہ، پہ سے بنت الہدا ہے فاطمہ، تے سے تطہیر کی رونق ہے فاطمہ، سے ثابت قدم ہے فاطمہ، جن سے جگر گوشہ مصطفیٰ ہے فاطمہ، ایسے حور انسیہ ہے فاطمہ، خیز خیر النساء ہے فاطمہ، تاج دختر مصطفیٰ ہے فاطمہ، ویسے رہنما ہے فاطمہ، سے زوجہ مرتضیٰ ہے فاطمہ، سین سے سیدہ ہے فاطمہ، شین سے شاکرہ ہے فاطمہ، سوا سے صابرہ ہے فاطمہ، سوا سے ذات حیات ہے فاطمہ، تو سے طاہرہ ہے فاطمہ، جو سے جلے کبریہ ہے فاطمہ، این سے عالمہ ہے فاطمہ، غین سے عیورہ ہے فاطمہ، پھر سے فدق کی ملکہ ہے فاطمہ، کاف سے قیامت میں سہرہ ہے فاطمہ، کاف سے کوثر کی ملکہ ہے فاطمہ، باپ سے واجب الاحترام ہے فاطمہ، ہے سے ہادی ہے فاطمہ۔ کون کہتا ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں؟ کون کہتا ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں دیکھا تو ایک بیٹی دکھائی دی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم میں دیکھا تو ایک بیٹی دکھائی دی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں دیکھا تو ایک بیٹی دکھائی دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر میں دیکھا تو ایک بیٹی دکھائی دی، بعد ذی القربى حقہ میں دیکھا تو ایک بیٹی دکھائی دی، جس کے احترام میں رسول اٹھ جائے وہ ایک بیٹی تھی، جس کو جہیز دیا وہ ایک بیٹی تھی، جس کے لیے رسول کہے کہ فاطمہ تو ام ابی ہا، کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، تو اب پہچانو یہ آپ کو کہا کہ کیا کہتی ہے؟ یہ سے یکتا ہے فاطمہ۔ کون کہتا ہے رسول کی 4 بیٹیاں؟ دکھائیے قرآن میں کہیں پر؟ صلوات پڑھیں مل کر محمد کون کہتا ہے رسول کی 4 بیٹیاں؟ وہ کسی کا عقیدہ، مجھے کوئی غرض نہیں، میرا عقیدہ نہیں ہے۔ فاطمہ ایک ہے، قرآن کی آیات کو اٹھا کر دیکھے تو ایک ملتی ہے۔ احترام میں اٹھ جایا کرتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے۔ کون ہے وہ؟ ایک فاطمہ۔ کس کا ہاتھ چوما کرتے تھے؟ وہ ایک ہے فاطمہ۔ کس نے اعتراض کیا؟ زوجہ نے، کہ بہت چومتے ہیں سیدہ کو، تو رسول نے کہا کہ سیدہ کے گلے سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ بالفرض اگر 4 بیٹیاں تھیں تو رسول نے جہیز تو 4 کو دیا ہوگا یا نہیں؟ 4 کو دیا ہوگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات کا رسول ہے اور وہ ایک کو جہیز دے 3 کو نہ دے؟ نبی ہے، معصوم ہے، عادل ہے، جہیز دے گا تو سب کو دے گا۔ تو تاریخ دانوں سے پوچھو تو جہیز کا تذکرہ ایک کا، کیوں اوروں کا نہیں لکھا؟ اگر اور بیٹیاں تھی تو چادر تطہیر میں اور کیوں نہیں آئی؟ آیت مبدت جب نازل ہوئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو آنے والا پوچھتا ہے یا رسول اللہ من قرابتک، آپ کے قرابت دار کون ہے کہ جن سے ہم نے مودت کرنی ہے؟ کہ علی و فاطمہ، حسن حسین۔ کیوں نام ذکر نہیں کیا؟ کیوں نام ذکر نہیں کیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. آج بن وائل تانے یہ دے رہا ہے کہ یہ ابتر ہیں. اگر کوئی بیٹی پروردگار عالم نے دی یہ تانا ختم ہو گیا. اور بیٹیوں کے بھی تو بیٹے ہوں گے. ہوں گے بھائی یا نہیں ہوں گے؟ یا تو کہیں ہے ہی نہیں. اگر ہے تو دکھائیے. کسی کے لیے سورہ کوثر میں شامل کیا ہو کسی نے؟ آیت مباہلہ میں کوئی تو ہوگی، لیکن نہیں. اگر کسی کو لے کر گئے تو فاطمہ کو. یہ کیا ہے؟ اور فقط ایک ہی بیٹی کے لیے کتنی حدیثیں؟ کم از کم کوئی ایک حدیث تو دکھائیے دوسری بیٹی کے لیے. نہیں ہے. تو عزیزان گرامی جہاں پر فاطمہ کے لیے کہا کہ فاطمہ تو ام ابی، ہاں وہاں پر اپنے اور علی کے لیے کہا انا و علی ابا هذه الامه، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. فاطمہ کو ماں کہہ دیا کہ فاطمہ ماں ہے، اور رسول اور علی باپ. اب ترجمہ عزیزان گرامی اہل سنت کی کتاب ریاض النظرہ، اس میں جا کر پڑھیے گا. 4 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے. النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا عبادت. النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت. النظر الی عالم عبادہ، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. النظر الی والد عبادہ، والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت. عظمت والدین کو ہمارا سلام. بہت عظمت والدین. اگر وقت ملے تو انشاءاللہ کروں گا. کعبے کو دیکھیے عبادت، قرآن کو دیکھیے عبادت، عالم کو دیکھیے عبادت، والد کو دیکھیے عبادت. اگر آپ قرآن کو دیکھ رہے ہیں تو کعبے کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. اگر کعبے کو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کعبے کی زیارت نصیب کرے. جب آپ جائیں گے تو کعبے کا دیدار کریں گے تو کعبے کا ثواب ملے گا، قرآن کا ملے گا نہیں، عالم کا ملے گا نہیں، والد کا ملے گا نہیں. اگر 2 چیزیں جمع ہو سکتی ہیں تو ایک ساتھ عالم بھی ہو باپ بھی ہو، عالم بھی ہو باپ بھی ہو، لیکن چاروں پھر بھی جمع نہیں ہوں گی. لیکن قربان جائیں میری جان علی ابن ابی طالب پر کہ پیغمبر نے جان یہ کہا کہ قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، تو کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ. جہاں کہا کعبے کو دیکھنا عبادت، کہ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی آپ کعبے کی مثال ہیں. جہاں کہا عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کہا اے علی تو سب میں بڑا عالم ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی عالم ہی نہیں ہے. جہاں یہ کہا کہ والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کہا انا و علی ابوا هذه الامہ. تو اب سمجھ میں آیا. اس کے بعد پیغمبر نے کہا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. بس علی کو دیکھو، قرآن کا ثواب بھی ملے گا، کعبے کا ثواب بھی ملے گا، عالم کا بھی ثواب ملے گا، باپ کا ثواب بھی ملے گا. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. ان کو دیکھتے جائیے اور ثواب لیتے جائیے. لیکن پیغمبر کی رحلت کے بعد حسین رسول کی زیارت سے محروم ہو گئے اور دعا کر رہے ہیں بار الہا مجھے ہم شکل پیغمبر عطا کر. اللہ اکبر. گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں کہ خدایا مجھے ہم شکل پیغمبر عطا کر. اللہ نے حسین کی دعا کو قبول کیا. حسین کے گھر ہم شکل پیغمبر علی اکبر آیا. حسین بہت خوش کہ میرے بیٹا ہوا ہے. جو آ رہا ہے اس کو حسین دے رہے ہیں. ثانیہ زہرا بھی آئی. بھائی کا چہرہ بڑا، بھائی بڑا خوش ہے.
جب بھائیوں کے اولاد ہوتی ہے نا، بہنوں کو کچھ دیتے ہیں، ثانیہ زہرا کو بھی کچھ دینے لگے۔ ثانیہ زہرا نے اشاروں میں کہا بھیا اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے وہ چیز عطا کر جو تجھے سب میں زیادہ عزیز ہے اس وقت۔ اور بھیا یہ زینب تجھ سے وعدہ کرتی ہے کہ ایک لے گی تو ساتھ دو بھی دے گی۔ حسین سمجھ گئے کہ زینب کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو دیکھا، ایک مرتبہ مادر علی اکبر کو دیکھا، اشاروں میں کچھ کہا، اٹھا کر علی اکبر کو دے دیا۔ ہاں زادارو، علی اکبر پروان چڑھ رہے ہیں ثانیہ زہرا کی گود میں۔ انشاءاللہ مسائل میں عرض کروں گا کہ جب حسین سے اجازت لینے آئے تھے نا، کہ جب جس ماں نے تمہیں پالا ہے اسے اجازت لے کر بیٹا، ہم شکل پیغمبر، اتنا خوبصورت بیٹا۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب علی اکبر جاتے تھے لوگ اپنا کاروبار چھوڑ دیتے تھے، علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے، علی اکبر کو دیکھتے رہتے تھے۔ حضرتاروں، ایک عالم نے خواب دیکھا کہ مولا حسین آئے ہیں، دیکھا کہ زخموں سے چور چور حسین۔ کہ مولا یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ کہے میرے ذاکر کیا تو بھول گیا کربلا کا واقعہ؟ کہ مولا نہیں یاد ہے، کہ یہ زخم وہی ہیں جو کربلا میں میرے لگے تھے۔ حضرت دوسرے دن پھر مولا حسین کو دیکھا، اپنی قدر جانیے گا، رونے میں شرم نہ کیجیے گا۔ ایک مرتبہ پھر مولا کو دیکھا، سارے زخم ٹھیک ہیں۔ کہ مولا آج سارے زخم ٹھیک ہو گئے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا زخم تو سارے ٹھیک ہوئے لیکن دو زخم ہیں جو ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ کہ مولا وہ دو زخم کون سے ہیں اور یہ بتائیے کہ زخم کیسے ٹھیک ہوئے؟ کہ جب زائر ہماری زیارت کو آتا ہے اور ہماری قبر پہ آ کر گریہ کرتا ہے، یا عزادار مجلس میں بیٹھ کر جب گریہ کرتا ہے نا تو اس کے آنسو ہمارے مرہم بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اب آپ کے آنکھوں کے آنسو حسین کے لیے مرہم بن رہے ہیں، یہ آپ کے آنسو سیدہ کے دل کو تسلی پہنچا رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ اس نے کہا مولا وہ دو زخم کہاں ہیں؟ کہا وہ تجھے دکھائی نہیں دیں گے۔ کہا مولا ہیں کہاں وہ؟ کہا وہ جگر کے اندر ہیں۔ کہا مولا وہ کس کے دو زخم ہیں؟ کہا ایک ہم شکل پیغمبر علی اکبر کا گرنا ہے اور ایک عباس کے دونوں بازو قلم ہونے کے بعد زین سے زمین پر آنا ہے۔ وہ دو زخم میرے جگر میں ہیں جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ بس عزادارو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے مصائب کو ختم کر دیا۔ بس وہ وقت آتا ہے کہ جب علی اکبر حسین کے سامنے آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بابا مجھے رنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بیٹا اکبر، جس ماں نے تجھے 18 سال گودی میں پالا ہے نا، بیٹا جاؤ اس ماں سے پہلے اجازت لے کر آؤ۔ عزادارو اکبر خیمے میں گئے، جب علی اکبر خیمے میں گئے نا ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کے پاس آئے، کہا کہ آج مجھے اجازت، مادر گرامی مجھے اجازت دے دیجیے۔ عزادارو کہتے ہیں تمام بیویوں نے حلقہ بنایا، ہم شکل پیغمبر کی سب نے زیارت کی اور اس کے بعد جو ہے علی اکبر کو سب نے خدا حافظ کہا۔ عزادارو جب علی اکبر نکلنے لگے ہیں نا، حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ جو بھی خیمے سے نکلا ہے یہ منظر میں نے نہیں دیکھا، لیکن علی اکبر جب نکل رہے تھے میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا پھر گر گیا، پھر اٹھا پھر گر گیا۔ 7 مرتبہ علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، کوئی بی بی ہے جو علی اکبر کا دامن تھام رہی ہے، کوئی بی بی ہے جو علی اکبر کا دامن تھام رہی ہے۔ عزادارو آغا ذیشان جوادی یہ کہتے ہیں کسی تاریخ نے نہیں لکھا، مجھے کہیں روایت میں نہیں ملا کہ وہ کون سی بی بی ہے جو علی اکبر کا دامن تھام رہی تھی۔ اگر زینب ہوتی تو شانہ پکڑ لیتی، اگر ام کلثوم ہوتی تو بازو تھام لیتی، اگر لیلا ہوتی تو شانہ
سینے پر ہاتھ رکھ دیتی ہیں۔ آخر وہ کون سی بیوی ہے کہ جو علی اکبر کا دامن تھام رہی ہے؟ آغا جوادی کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سی بیوی ہے، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک 4 سالہ بچی ہوگی جو سکینہ ہوگی۔ وہ یہ کہہ رہی ہوگی بھیا علی اکبر کہ جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، علی اکبر خیمے سے نہ نکلو، تم ہم شکل پیغمبر ہو۔ حمید بن مسلم کہتا ہے جس طریقے سے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے اس طریقے سے حسین علی اکبر خیمے سے نکلے، باپ کے سامنے آئے، ازدر باپ نے سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور کہا علی اکبر جاؤ خدا حافظ، اللہ زادہ دارو۔ علی اکبر اب گھوڑے پر سوار ہوئے اور چلے۔ جب چلنے لگے نا علی اکبر کہتے ہیں کہ مجھے آہٹ محسوس ہوئی، میں نے کیا دیکھا، کمر پہ باپ ہاتھ رکھے ہوئے میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کا بابا آپ نے تو رن میں جانے کی اجازت دے دی تھی، بابا اب میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ حسین نے کہا اکبر تیرا جوان بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ ضعیف باپ جوان بیٹے کو کس طریقے سے رن میں بھیجتا ہے۔ جاؤ اکبر جاؤ، لیکن جاتے جاتے مجھے دیکھتے رہنا۔ ازادار علی اکبر گئے، اب جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے کہتے کہ 120 کو فنار کیا، اب پیاز کی طلب بڑی۔ ایک مرتبہ واپس آئے اور واپس آنے کے بعد ایک جملہ کہا، بابا ایک گھونٹ پانی کا سوال ہے، خدا کسی باپ پر ایسا وقت لے کر نہ آئے جو کربلا میں حسین کے پاس آیا ہے، وقت آیا ہے کہ جوان بیٹا ہے، ایک گھونٹ پانی کا سوال کر رہا ہے، بابا ایک گھونٹ پانی پلا دیجیے۔ حضرت حسین نے کیا کیا، کہا بیٹا علی اکبر ایسا کرو اپنی زبان میری منہ میں ڈال دو۔ حضرت ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنی زبان کو حسین کے منہ میں ڈالنا چاہی، فوراً کھینچ لیا۔ کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، کہا بیٹا جاؤ، جد ہم تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے، بیٹا نانا سے ملنا تو میرا بھی سلام کہہ دینا۔ جدار انہیں سے علی اکبر چلے۔ اب علی اکبر جنگ کر رہے تھے، کتنی جنگ کرتے، ازدر ایک ظالم نے ایسے برچھی ماری کہ علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، ارے زی سے زمین پر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا بتا ادرکنی، اے بابا میری مدد کیجئے، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے۔ ازادر کسی کے لیے نہیں ملتا مقتل میں، فقط علی اکبر کے لیے ملتا ہے۔ کبھی حسین کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ جس طریقے سے چھوٹا بچہ گھٹنی ہو کے پل چل کے ماں کی گود میں جاتا ہے، حسین علی اکبر کے لانے پر پہنچے، ارے کیا دیکھا، جوان بیٹا کربلا کی زمین پر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگاران بحق محمد والے محمد ہماری اس عبادت کو اپنے بارے میں قبول منظور فرما۔ حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی جو حاجت شرعی کو پورا فرما۔ جو مریض ہیں بانیان مجلس کے اور ہمارے اور آپ کے، ان کو سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ اپنی آخری حجت امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا۔